وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من رجل إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال في مقام آخر الدعاء هو العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شاف روزہ جزا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے. حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں سے دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک میں گزرنے والے ایام چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ
ٹوٹی پھوٹی باتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ذی وقار، اس دنیا کائنات کے اندر ہر انسان پریشانی کے عالم کے اندر، دکھ اور تکلیف کے عالم کے اندر، بیماری اور تنگ دستی کے عالم کے اندر، اضطراب اور مصیبت کے عالم کے اندر اپنے دل سے جو صدا لگاتا ہے، اپنے دل سے جو پکار لگاتا ہے، اپنے دل سے جو آواز لگاتا ہے، اپنی اس پریشانی کے نکلنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے، اس عمل کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ دعا جہاں پر ہر مذہب، ہر فرقہ نے اس کا ایک اپنا انداز بنایا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو وہ ان سے بھی اپنی التجائیں رکھتا ہے، کوئی شجروں کی پوجا کرتا ہے تو وہ ان سے اپنی التجائیں رکھتا ہے، لیکن دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے دعا کو دین کے اندر ایک بڑا ہی اہم عمل قرار دیا ہے۔ اور یہ دعا مانگنا اللہ رب العالمین نے اسلام میں اس کو کیا مقام دیا، حدیث مبارکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر جو سب سے بڑا حکم ہے، جو انسان کا مقصد زندگی ہے، وہ عبادت ہے، اور فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ لوگوں، اسلام لوگوں کی تنگ دستی کے اندر، لوگوں کی پریشانی کے اندر، لوگوں کی مصیبتوں کے اندر اپنے اللہ سے امید لگاتے ہوئے نکلنے والی آہوں کو دعا کا نام دے کر اللہ تعالیٰ یہ عزت دیتے ہیں کہ فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی تو مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو خوشی کے عالم کے اندر تو اللہ سے دور رہا، سو رہا، لیکن اگر تجھے تکلیف آ گئی، تجھے پتہ ہے کہ میری تکالیف دور اللہ نے کرنی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو اللہ کتنا رحیم ہے، ایک تو تیرا مقصد پورا کر دیتا ہے، دوسرا تیرے لیے اسے باعث عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ دعا مانگنا اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک، اس میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے باقاعدہ اوقات رکھ دیے ہیں کہ میرا بندہ ان اوقات میں جو مانگے گا میں اسی وقت عطا کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے تہجد کا وقت ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے افطار کا وقت ہے، اس کے لیے جمعۃ المبارک کے اندر ایک خصوصی وقت ہے کہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس وقت میں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرات ذی وقار، دعا کرنی کس سے ہے؟ دعا کا معنی ہے پکارنا، اپنی فریاد رسی کرنا،
اپنی مصیبت کے لیے مدد کی طلب کرنا، تو وہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھایا، اے انسان، تیری زندگی کا مقصد عبادت ہے اور تیرے دکھوں کا مداوا دعا ہے، لیکن دعا کرنی کس سے ہے؟ آؤ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار، آئیے دعا کس سے کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے، التجا کس سے کرنی ہے، فریاد رسی کس سے کرنی ہے، پکارنا کسے ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز کے اندر لوگوں کو ایک سوالیہ انداز میں اپنی بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، امن کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخصیت، کون ہے بزرگ و برتر، کون ہے ایسی کرنے والا، کون ہے ایسی برنے والا، کون ہے ایسی طاقت رکھنے والا، یجیب المضطر، جو سن لے، قبول کر لے فریاد کو، اپنے کانوں سے سن کر اس کو پورا کرنے کے لیے قبول کر لے۔ فرمایا المضطر، ان لوگوں کی جو بے بس ہو چکے ہیں، جو جناب بڑے پریشان ہو چکے ہیں، المضطر، جو بیماریوں میں ڈوب چکے ہیں، المضطر، جو پریشانیوں میں ڈوب چکے ہیں، المضطر، جو قرضے کے نیچے دب چکے ہیں، المضطر، وہ زندگی کے تنگ حالات میں پھنس چکے ہیں، المضطر، جو بند گلی میں آ چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرمایا کون ہے جو ان پریشان حال لوگوں کی بات کو سن لے، قبول کر لے۔ فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سننے کے بعد پھر ان کی التجاؤں کو، ان کی پکاروں کو قبول کر لینے کے بعد ان سے ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بیماری دور کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشانیاں دور کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، قرضوں سے نجات عطا کرے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ظالم کے ظلم سے محفوظ کر لے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہر مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، صرف مصیبتوں سے نجات ہی نہ دے، پریشانیوں سے نجات ہی نہ دے، فرمایا اس کے بعد اس پریشان بندے کو، وہ پسماندگی کے شکار انسان کو، وہ مصیبت سے بری ہوئی اپنی بندی کو، وہ مصیبتوں سے بھرے ہوئے اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکال کر آسانی والی زندگی مہیا کر دے، عزت والی زندگی مہیا کر دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین پر لوگوں کے سامنے حقیر ہوئے انسان کو
اس کی پکار سننے کے بعد لوگوں کے سامنے عزت عطا فرما دے۔ حضرات اتنی باتیں کرنے کے بعد اللہ پھر ایک سوالیہ انداز پیش کرتے ہیں، فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، اے کائنات کے لوگوں کون ہے وہ جو پکاریں بھی سنے، التجائیں بھی سنے، مصیبتوں کو بھی دور کرے، پریشانیوں کو بھی دور کرے، پھر عزتوں سے بھی نواز دے، بیماریوں کے بعد صحتوں سے بھی نواز دے؟ کون ہے پوری زمین کے اندر؟ کون ہے اللہ کی اس پوری زمین کے اندر؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا؟ میں محبت سے صدا لگاؤں، اے کائنات کے لوگوں میرے رب کا چیلنج ہے۔ فرمایا لوگوں دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے ہوں گے، کون ہے کوئی اٹھے کسی فقیر کو امیر کر کے دکھائے، کسی بیمار کو تندرست کر کے دکھائے، کسی پستہ حال کو عزتوں سے نواز کے دکھائے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، میں رب کا چیلنج ہے پوری روئے زمین کے اندر کسی انسان کی بھی دعا سن کر، التجا سن کر، پکارے سن کر عزتیں عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اِلٰہٌ مع اللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا باجی میں کم کر کے دکھایا، کوئی ہے ہمت رکھتا کر کے دکھاوے، میرے رب کا بھی یہی انداز ہے۔ بڑے بڑے ہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم جناب پریشانیاں دور کریں گے، ہم اولادیں عطا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں لائیں کوئی ایسا، ایک ہی مثال دکھا دے۔ اللہ واللہ اللہ، کائنات کے لوگوں پتہ چلا اس دنیا کے اندر دعائیں سننے والا کون؟ بولیے اللہ۔ دعائیں سننے والا کون؟ التجائیں سننے والا کون؟ پکاریں سننے والا کون؟ بیماروں کو شفا عطا کرنے والا کون؟ بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ گواہی دیجئے میرے ساتھ، گواہی دیجئے، بیماروں کو اولاد دینے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ انگوریاں اگانے والا کون؟ اناج بنانے والا کون؟ پیٹ میں پہنچانے والا کون؟ زبان سے بلانے والا کون؟ پکارے سن کر ان لوگوں کو جن کو لوگوں نے ذلیل کر دیا، انہی لوگوں پر بادشاہ بنانے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ واللہ اللہ، میں قربان جاؤں، پتہ چلا دعا اللہ سنتے ہیں، اللہ واللہ اللہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ دعا سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ اللہ تو بڑی دور ہے نا، اللہ واللہ اللہ، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالی دعائیں سنتے گئے۔ کیا اللہ کسی کسی کی سنتے گئے یا ہر کسی کی سنتے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ واللہ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیسی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے، دنیا کا نظام ہے، لوگوں کا دستور ہے، اپنے پیاروں کا اصول ہے۔ کوئی کسی چیئرمین کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ سوال کرتا ہے وہ سن لیتا ہے، دو مرتبہ سوال کرتا ہے وہ سن لیتا ہے، تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے وہ اکتا جاتا ہے، کہتا ہے چلا جا، تجھے میرے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ واللہ اللہ۔ او کائنات کے لوگوں، دنیا کے وزیروں مشیروں کی کیا بات، میں بات ایسے کروں، سکا باپ ہے،
بیٹا اس سے سوال کرتا ہے، ایک مرتبہ مانگے، دو مرتبہ مانگے، تین مرتبہ مانگے، بالآخر باپ کہہ دیتا ہے بیٹا میرے سے اتنے سوال نہ کیا کر، کبھی میں اپنے دوستوں میں ہوتا ہوں، کبھی میں اپنے پروگرام میں ہوتا ہوں، کبھی میں اپنی میٹنگ میں ہوتا ہوں، تو نے مجھ سے مانگنا ہے در آؤں گا تو مانگ لینا، تو نے مجھ سے لینا ہے وقت ملے گا تو دے دوں گا۔ اللہ اللہ سگی ماں ہے جس نے اپنے بطن سے بیٹے کو پیدا کیا ہے، بیٹا مانگتا ہے، دن کے وقت مانگتا ہے، اماں مجھے یہ چاہیے، ماں دے دیتی ہے، اماں کھانا چاہیے، ماں دے دیتی ہے، اماں دودھ چاہیے، ماں دے دیتی ہے، سارا دن ماں دیتی ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، رات کو اٹھ کر بیٹا کچھ مانگے تو ماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، صبح مانگ لینا، صبح دے دوں گی۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں ذرا توجہ سے سننا، تمہارا پروردگار کتنا پیارا ہے، کتنی محبت پر انداز ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے کائنات کے لوگوں دنیا کے لوگوں سے مانگو گے تھک جائیں گے، اک جائیں گے، اکتا جائیں گے، میں رب العالمین خود صدائیں لگاتا ہوں، خود پکارے دیتا ہوں، خود یہ بات کہتا ہوں اے میرے بندو مجھ سے مانگو اور مانگو اور مانگو، دن بھی مانگو، رات بھی مانگو، صبح بھی مانگو، شام بھی مانگو، نماز میں بھی مانگو، اپنے بازار میں بھی مانگو، اپنے کاروبار میں بھی مانگو، اپنی بیماری میں بھی مانگو، اپنی شفا میں بھی مانگو، جس حال میں جس وقت میں جو مانگو گے میں عطا بھی کروں گا، تمہیں پسند بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا میں عطا بھی کروں گا اور تمہیں پسند بھی کروں گا۔ اللہ اللہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں لیس شیء اکرم علی اللہ، اے کائنات کے لوگوں اللہ کو بندوں کی طرف سے ملنے والی پکار، یہ جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اللہ مجھے عزت عطا فرما، بندے سوال کرتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا جو جتنا سوال کرتا ہے اللہ سے اللہ کو اتنا ہی وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات دوسری بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھ سے مانگا جائے، اللہ پسند کرتے ہیں، بلکہ دوسرے مقام پر اسی آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے کائنات کے لوگوں وہ جو اپنے دکھوں کا مداوا مجھے نہیں بناتے، اپنی پریشانیوں میں مجھے نہیں پکارتے، ایسے بندے متکبر ہیں، ایسے بندے ظالم ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے سوال نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو میرا اللہ دنیا والوں کو ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ سے صبح بھی سوال کریں شام بھی سوال کریں، مانگتے ہی جائیں۔ اللہ اللہ حضرات آئیے تیسری بات قرآن پاک کی، اللہ اللہ ایک تو مانگنا اللہ سے ہے، اللہ سے بے تحاشا مانگنا ہے، اللہ اللہ تیسرے نمبر پر کائنات کے لوگوں کا سوال ہے جناب اللہ سے مانگیں گے ٹھیک ہے لیکن اللہ بڑی دور ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ تک جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، دفتر کے افسر کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے، چھت پر سامان ہے اسے اٹھانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے دعا کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کسی بزرگ کا نام ہونا چاہیے، کسی ولی کا واسطہ ہونا چاہیے،
او لوگوں آؤ، اللہ رب العالمین نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، جب لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، فرمایا انی فانی قریب، لوگوں کو بتلا دو میں اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ ان کے قریب میں رب العالمین ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، بڑا پیارا، میں ایک نکتہ آپ کی سمجھ میں ڈالوں، آپ کو سمجھاؤں۔ آج میں دلائل کی بجائے آپ کو قرآن کی اسی آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھاؤں کہ لوگوں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کسی جناب واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کے لیے جو قرآن میں نازل کیا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ ہے سوالیہ انداز کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کیسے دعا سنتا ہے۔ ایسے ہی چند سوال اور قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یسألونک عن المحیض، لوگ پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ، لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اللہ اکبر، وہ جتنے سوال آئے ہیں ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کسی بھی چیز کا سوال کرتے ہیں، قل آپ بتا دیجئے، ہوا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کی بتلانے کی جگہ ہے، قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، ہر سوال لوگوں نے کیا، اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر فرما دو کیسے ہے، اے پیغمبر فرما دو کیسے ہے، لیکن جب بات آئی بندوں کے سوال کرنے کی، دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آنے والا لفظ قل بھی ختم کر کے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، جب میرے بارے میں دعا کا پوچھے، میں رب العالمین اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوں۔ ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے گا، اللہ ہی سننے والے ہیں، ڈائریکٹ سننے والے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہر نبی نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ نبی نوح کو اٹھائے، فرماتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر۔ نبی آدم علیہ السلام کو اٹھائے، فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائے، سیدنا ابراہیم آگ میں پھینکے جانے لگے گئے، کسی کا واسطہ نہیں ڈالتے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائے، کیا کہتے ہیں اللہم انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ اللہ، حضرات کس نبی کی بات کروں، اللہ اللہ، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھ کے دیکھو کیا کہتے ہیں، فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ اللہ، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، دعا مانگی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگی، کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
كنت من الظالمين. نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کی زندگی اٹھائیں. اللہ کے پیغمبر نے مانگا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے. بدر کا مقام ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سیدنا جناب ابو بکر فرماتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، اللہ کے پیغمبر بدر کی رات اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ لو ان ہلک هذه اصحابہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے لشکر کی مدد فرما. اگر میرا لشکر تباہ ہو گیا دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کائنات کے لوگوں، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. جب ڈائریکٹ اللہ کو پکارا اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی بدر وانتم اذلہ. اے کائنات کے لوگوں، جب بدریوں نے میں رب کو ڈائریکٹ پکارا، پھر مدد کے لیے میں رب نے فرشتوں کو اتارا اور مدد کے لیے میں رب خود لوگوں اپنے اصحاب کے ساتھ شامل ہو گیا. اللہ اللہ حضرات، پتہ یہ چلا مانگنا ہے اللہ سے، مانگنا ہے، مانگنا ہے بے تحاشا، مانگنا ہے، مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ اللہ، جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، ان ربکم حی کریم یستحیی من رجل اذا دعاہ اذا رفع یدیہ ان یردہما خائبتین. اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں، تمہارا پروردگار، حدیث مبارکہ سننا سمجھ جانا. خدا را میں حدیث سنا کے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھ کہ تیرا پروردگار تجھے چھوڑ دے. اپنے آپ کو اپنے رب سے اتنا دور نہ کر، کہیں پریشانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیفیں برداشت کرے، آخرت میں بھی عذاب برداشت کر لے. اللہ اللہ فرمایا لوگوں، تمہارا رب بڑا ہی شرم والا ہے، بڑا ہی حیا والا ہے. یستحیی من رجل، اللہ کو شرم آتی ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنی فریاد رسی کے ہاتھ اٹھا دے، اپنی بیماری کی شفا کے ہاتھ اٹھا دے، اپنی تنگ دستی کے حالات کو درست کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے. حدیث مبارکہ ہے فرمایا حجی کریم یستحیی، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اللہ اکبر، اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ اللہ حضرات، کبھی اپنی پاور تو دیکھو، کبھی اپنی طاقت تو دیکھو، کبھی اپنا وہ شرف تو دیکھو جو تمہارے پروردگار نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے مانگ، میں تیری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ، اگر بات سمجھ نہیں آئی توجہ فرمانا، غور کرنا، اللہ دعائیں کیسے سنتا ہے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کائنات کے لوگوں، ایک دن میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہوں. رات کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہو چکی ہے.
اللہ اللہ سوال کیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ جواب ملا میں خولہ بنت ثعلبہ ہوں۔ اللہ اللہ کیا مسئلہ ہے؟ بڑی پریشانی بن چکی ہے، اللہ کے پیغمبر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ دروازہ کھول دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے قریب آ گئی ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، سیدہ عائشہ سیدہ خولہ نبی پاک کے پاس بیٹھی روئی جا رہی ہیں، ہچکیاں لیے جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے پوچھا عائشہ اے خولہ کیا بنا؟ اللہ کے پیغمبر میں اپنے خامد کے ساتھ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں موجود تھی۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف عمر ہو چکے ہیں، اللہ اللہ طبیعت میں کچھ تلخی آ چکی ہے۔ اللہ اللہ کے پیغمبر ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ خامد بیوی کے درمیان طلاق کی ایک وجہ چلتی ہے، اگر خامد اپنی بیوی کو بول دے تو میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے۔ اللہ اللہ کے پیغمبر ایسا ہی جملہ میرے خامد نے مجھے بول دیا ہے۔ اللہ اللہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر اب شریعت کے مطابق دستور